ہم میں سے ہر بندہ دن کا آغاز کرتا ہے، دن کی ابتدا کرتا ہے۔ لازمی سی بات ہے، جس بندے نے دن کا آغاز کیا، دن کی ابتدا کی، وہ دن کی انتہا بھی کرتا ہے اور دن کو ختم بھی کرتا ہے جس نے دن کو شروع کیا تھا۔ لیکن ہم میں سے ہر بندہ دن کا جو آغاز ہے، ابتدا ہے، جو دن کو شروع کرنا ہے، اپنے مختلف کاموں کے لیے کرتا ہے۔ کچھ لوگ دن کی ابتدا اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے دفتر جانا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، کچھ نے کاروبار کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، تجارت کے لیے جانا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے مزدوری کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ صبح صبح اس لیے اٹھتے ہیں کہ انہوں نے مسجد کی رونق بننا ہوتا ہے، مسجد کو آباد کرنے کا سبب بننا ہوتا ہے، انہوں نے صبح صبح اٹھ کے تلاوت قرآن کرنی ہوتی ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو المختصر ہر بندہ دن کی ابتدا کرتا ہے۔ اب میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے دن کی ابتدا، اپنے دن کا آغاز نیکی سے کرے، اچھائی سے کرے، نیک کام کر کے کرے، نماز پڑھ کے کرے، تلاوت قرآن پاک پڑھ کے کرے، اور فرمایا کہ اسی دن کی انتہا نیک کام کر کے کرے، نماز عشاء پڑھ کے انتہا کرے، ختم کرے دن کو، تو فرمایا رب کائنات فرشتوں کو، نامہ اعمال لکھنے والوں کو، جو ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، رب کائنات نے جن کا تذکرہ آخری سپارے میں فرمایا ہے، ان کو حکم دیتا ہے، ان فرشتوں کو رب کائنات حکم دیتا ہے جو ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، ہماری اچھائیاں برائیاں لکھتے ہیں۔ ہم کسی کے سامنے جھوٹ بولیں، سامنے والے سے ہم جھوٹ بول کے اس سے چھپائے ہوتے ہیں، اس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بدکاری کر رہے ہوتے ہیں، یہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم کوئی گانا سن رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ الغرض دنیا کا کوئی کام ہم جسے دوستوں سے چھپا کر، گھر والوں سے چھپا کر، اپنے عزیز و اقربا سے چھپا کر، اپنے احباب سے چھپا کر کرتے ہیں، سب سے چھپ کر کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، ہماری دنیا میں رسوائی نہ ہو جائے، ہمارے گناہوں کے چرچے لوگوں میں موجود نہ ہو جائیں، لوگوں میں ہمارے گناہوں کے چرچے نہ ہو جائیں۔ صوفی لوگ چھپ کے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، ہماری عزت، ہماری محنت، ہمارے مجاہدے، ہماری صوفیت لوگوں پہ ظاہر نہ ہو جائے۔ ایک سٹنڈر کا بندہ گناہ کرتے ہوئے چھپ جاتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں لوگوں کے سامنے میری عزت مجروح نہ ہو جائے۔ وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یہ کس کے فرشتے ہیں؟ اس رب کائنات کے جس نے قرآن پاک میں فرمایا انہ علیم بذات الصدور، کہ وہ ایسی ذات ہے جو دلوں کے اندر پیدا ہونے والے گمان کو، شک و شبہات کو بھی جانتا ہے۔ یہ اس کے فرشتے ہیں۔ بہرحال نبی پاک نے فرمایا کہ رب کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتو، اس بندے نے اپنے دن کا آغاز اور اپنے دن کی انتہا نیکی سے کی ہے، بھلائی سے کی ہے، تلاوت قرآن کر کے کی ہے، تو اس دن کے بیچ میں صبح سے لے کر شام تک اس کے جو گناہ ہوئے ہیں وہ نہ لکھو، وہ نہ لکھو۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو گناہ نہ لکھنے کا فرمایا ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں صبح اٹھ کے ایک نیکی کر لوں، نماز پڑھ لوں، اس کے بعد لوٹ مار کرتا ہوں تو میرا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چاہے میں لوگوں کے دل دکھاتے ہوں، میرا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چاہے میں لوگوں کو گالیاں دیتا ہوں، غیبتیں کرتا ہوں، گانے سنتا ہوں، نمازیں چھوڑ دوں بکیا، میرا گناہ نہیں لکھا جائے گا، ایسا نہیں کہ فرمایا صغیر گناہ اس کے نہ لکھو، کبیر گناہ لکھے جائیں گے۔ اور یہاں یاد رہے کہ اگر نماز قضا کی
نماز چھوڑی تو نماز کی قضا کرنی پڑے گی، اگر کسی کا دل دکھایا تو اسے معافی مانگنی پڑے گی، کسی کو دھوکہ دیا تو اس کا مال جو دھوکے میں لیا تھا اسے واپس کرنا پڑے گا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے علاوہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ رب کائنات معاف فرمائے گا، اس کے نہ لکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے دن کا آغاز تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، دفتر جانے کے لیے، بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے کرتے ہیں، کاش ہم اپنے دن کی ابتدا نماز سے کریں، تلاوت قرآن سے کریں تو کیا ہی اچھا ہو، اور انتہا بھی، اختتام بھی نماز عشاء سے کریں، تلاوت قرآن سے کریں تو کیا ہی اچھا ہو۔